ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے تو اللہ اس کے صبح اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تنگ دستی کو، مشکلات کو اللہ دور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ اس طرح کی کوئی فضیلت سنیں یا آپ سنتے ہیں کہ یہ عمل کریں، اتنا پڑھ لیں تو اتنے گناہ معاف، اتنا کر لیں تو اتنے گناہ معاف، تو اس سے جو مراد ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ جی وہ مراد ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، کبیرہ گناہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ وہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن ان کبیرہ کے لیے توبہ، اور صغیرہ کئی ایسے گناہ ہیں جو اللہ اپنی رحمت سے وہ معاف فرماتا ہے، اور کئی ایسے اعمال ہیں اور وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے، تو اللہ ان کی بدولت بھی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اجتناب اگر تم کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے سیئات یعنی چھوٹے جو گناہ ہوں گے وہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مرشد کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام بطور خاص اسلامی وہ تعلیمات اور اسلام کا حسن ہے۔ ہمارا اسلام پیارا اسلام، جس نے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، ہر مختلف مسائل کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی زندگی ہو یا کوئی اور مراحل ہو، ہمیں شریعت مطہرہ کے واضح احکامات بالکل اس کے اندر نظر آتے ہیں اور ملتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور جس موضوع پر میں نے آج ایک نیت کی ہے کہ اس پر بطور خاص کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی اپنے بچوں سے تو پیار کرتا ہی ہے۔ اچھا، چھوٹے بچوں سے ویسے ہی ایک شفقت کا معاملہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔
ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ اسلام اور سنت کے طریقے پر نہیں ہے کہ چھوٹوں سے شفقت کا رشتہ نہ ہو اور بڑوں سے ادب احترام۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہمیں، ہم جس بھی عمر کے مرحلے سے گزر رہے ہوں، عمر کے مراحل ہوتے ہیں، آدمی بچپن میں ہے، پھر جوانی، لیکن وہ جوانی جسے لڑکپن کہتے ہیں، ایک پوری وہ شباب نہیں ہے، جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک عمر وہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کوئی بھی بالغ ہونے کے بعد، کوئی جو بچے 15 یہ سال کے بعد کی جو عمر گزارے ہوتے ہیں، 18 سال 20 سال، اس میں وہ یہ بالغ تو ہیں لیکن عقلی طور پر شعور کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے ان کے اندر وہ ایک حساسیت یا ان کے اندر کئی اعتبار سے کئی چیزوں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ایک عمر لڑکپن کی عمر ہے، جوانی ہے، لیکن پھر ایک آگے عمر کا مرحلہ گزرتا ہے جسے کہتا ہے آدمی کہ اسے بالکل شباب، یعنی جوانی بھی اپنی ایک عروج پہ پہنچتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی عمر کو بیان کیا گیا کہ اب یہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، 20 سے 30 سال کی طرف جا رہی، پھر بطور خاص 30 سے 40 کی طرف جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑھتی ہوئی اور شباب یعنی جوانی، مضبوط جوانی کی یہ عمریں کہلاتی ہیں۔ اچھا، پھر 40 سال کے آگے کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اب یہ انحطاط، اب یہ کمی کی طرف آ رہا ہے، یعنی گویا کہ ادھیڑ عمر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر 40 سے 50، 50 کے بعد جب یہ اگلی عمر گزارتا ہے تو اب اسے کہتے ہیں یہ بڑھاپے کی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو انسان کسی بھی مرحلے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ گزرتا ہے، جوانی کا ہو، شباب کا ہو، یا وہ بالکل آگے ادھیڑ عمر اور بزرگی کی طرف، بڑھاپے کی طرف، اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے کہ جب آدمی 70 سال کراس کرے، 80 سال کراس کرے تو اسے عمر کہتے ہیں کہ اور بڑھاپے کی طرف یہ پہنچ گیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بطور خاص پہلے سے ہی یہ بتا دیا، اعمار امتی من 60 الی 70، کہ میری امت کے جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 اس کے بیچ میں ہوگی۔ مراد ایک تعداد، ایک اکثریت کی عمر وہ یہی ہوگی۔ اور پھر اس کے ظاہر سے کئی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس عمر سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں، بعض اس سے پہلے بھی انتقال کر دیا، لیکن اوورآل پچھلی امتوں کے مطابق اس امت کی عمریں یہ قلیل ہیں، یہ کم ہیں۔ اور اب بیماریاں ایسی ایسی بڑھ گئیں، معاملات ایسے ایسے ہو گئے کہ عمروں کے اندر اور گویا کہ کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن اوسطاً آدمی 60 سال تک ایک تعداد ہے جو پہنچ جاتی ہے، اور پھر ان میں سے ایسے کچھ ہیں کہ جو 60 سے 70 تک پہنچتے ہیں، اس کے بیچ ہی، اور 70 سے 80 کم ملیں گے، 80 سے 90 تک پہنچنا اور کم ملیں گے، 90 سے 100 سینچری کا عدد پورا کرنا اور کم، اور 100 سے جو بڑھتا ہے اسے تو لوگ ویسے ہی سلام کرتے ہیں، وہ تو ہمیں 1 2 4 5 مختلف علاقوں میں اتنا ہی کوئی نظر آتے ہیں۔ تو عمریں ایسی ہیں، دین کی خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی کہ بچپن سے لے کر
جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس کے آداب، احترام، یہ سب ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں اور اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور یہ عمر کے جو مراحل ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ فرمایا اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، یعنی تمہیں فوت بھی کرے گا، مارے گا بھی، تمہارا انتقال بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی، یعنی تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، کہ جسے ارذل عمر، اسے کہتے ہیں گھٹیا عمر، اس کی طرف کئی پھیرے جاتے ہیں، وہ جائیں گے اس کی طرف۔ اور اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کسی چیز کا علم کے ہونے کے باوجود وہ بھول جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ عمر کا ایک تقاضا ہے، عمر کا ایک مرحلہ ہے جس میں انسان کا حافظہ اور یادداشت یا بالکل ہی ایسی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے اور کیا میں نے کام کیا اور کیا کام نہیں کیا۔ اور بس اوقات لوگ ایسوں کے ساتھ، وہ چاہے گھر کے اندر ہوں یا وہ کسی طرح بھی ہوں، اور ان کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تفریح کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی سے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، دیکھیں بچوں کے ساتھ تو ہم اس طرح کی خوش طبیاں کریں، لطف اندوز ہوں، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ بچوں والی بات کرے گا، وہ کبھی خود ہی ڈاکٹر بن جائے گا، کبھی مکینک بن جائے گا، کبھی الیکٹریشین بن جائے گا، کبھی انجینئر بن جائے گا، کبھی وہ اگر کسی عالم کا بیٹا ہے تو وہ خود بھی ایک عالم والا کردار کرے گا کہ میں بھی عالم ہوں، میں بھی مفتی ہوں۔ مطلب یہ بچے آپ کے بھی گھروں میں سب اس طرح کے کرتے ہیں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بچے کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر۔ اچھا، یہ ارذل عمر جو ہے نا، یہ بھی اس کو گویا کہ بچپن کی طرف پھیر دیتی ہے، یعنی اب اس کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ بالکل بچوں والے کام ہوتے ہیں، بچوں والی ایک طرح کی سوچ ہو جاتی ہے اور بچوں والے ہی وہ بظاہر دکھنے میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، ایسے بزرگوں عمر میں جو بڑے اور اس قدر اس مقام پہ پہنچ گئے، یعنی انہوں نے اسلام کے اندر وہ عمر گزاری ہے اور فضیلتیں اس کے بارے میں، جس آدمی کے بال سفید ہو جائیں، کس کے اندر سفید ہو جائیں، یعنی اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن ایسا نور عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کے بال راہ خدا میں سفید ہو گئے، فرمایا اس کے لیے بالوں کی سفیدی قیامت کے دن نور ہوگی، قیامت کے دن اس کے لیے وہ بالوں کی سفیدی وہ نور ہوگی۔ اور بھی حدیثوں میں ارشاد فرمایا جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے، وائٹ ہو گئے، سفید ہو گئے، فرمایا وہ بال قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا سفید بالوں کو اکھاڑو نہیں، یعنی انہیں کاٹو نہیں، ترشوا نہ دو، الگ نہ کر دو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں داڑھی میں ایک دو بال سفید ہوئے، بس دو ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو نکال دو، اچھا سر میں تو اس کو نکال دو۔ نہیں، یہ نہ کریں، اس طریقے سے ان بالوں کو نہ کاٹیں، بطور خاص داڑھی کے بال، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ آدمی چاہے کہ میں اپنے سفید بالوں کو کھیڑ لوں، بقیہ میں ساری میری داڑھی جو ہے وہ بلیک ہے، تو ایسا کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ارشاد فرما دیا گیا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو،
انہیں نہ ایسا کرو، کیونکہ جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، قیامت کے دن اس کے بالوں کی سفیدی اس کے لیے نور ہوگی، اس کے بالوں کی سفیدی اس کے لیے نور۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، فرمایا اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ یعنی بالوں میں سفیدی بڑھ رہی ہے، ادھر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ اسے فرمایا گیا یہ مسلمان کا نور ہے، یہ مسلمان کا نور ہے۔ تو سفید بال ہو جانا اسلام کی حالت میں، یعنی آدمی کو اتنے سال اسلام میں، ایمان میں یہ گزر چکے، اس کی عمر اتنی گزر چکی ہے، تو یہ اسے فرمایا گیا کہ یہ اس کے لیے تو اچھی بشارتیں ہیں، اس کے لیے انعامات گئے۔ تو اس لیے ان سفیدی کو ختم نہ کیا جائے۔ ہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، عمر کے حوالے سے آدمی کی بسا اوقات عمر اتنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں ابھی سے میرے بال سفید نہ لگیں تو میں اس کے اندر کلر کروں، کچھ اور رنگ کر لوں، تو جو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھائی وہ بلیک کالے کلر سے بچتا ہوا، اور ایسا کلر کہ جسے عام طور پہ لوگ ڈارک براؤن کہتے ہیں، یہ بھی چونکہ اسے پورا کالا ہی شو کرتا ہے، تو کوئی بھی ایسا کلر یا کوئی بھی مختلف چیزیں ملا کر وہ اپنے داڑھی کے بال یا سر کے بال رنگتا ہے جس سے اس کے بال کالے ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، یہ شرعاً یہ جائز نہیں۔ ہاں آپ دوسرا کوئی کلر کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر چاہے آپ مہندی لگانا چاہیں آپ اس کے اندر لائٹ براؤن ایسا، اس کو بھی اس انداز سے نہ لگائیں کہ وہ بھی آپ کے بالوں کو کالا کر دے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، بہت ہلکا لائٹ براؤن ہو۔ یہ آپ میرے ہاتھ میں پیالہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو کلر ہے بالفرض یہ کیا ہے، یہ نہ تو یہ کلر بلیک ہے اور نہ یہ کلر جو ہے وہ یہ سرخ ہے، تو اب اس کو کچھ اس طرح یہ کرنا چاہیں، مختصر یہ ہے کہ براؤن کلر ایسے ڈارک نہ ہو جو بلیک لگیں، اسی طرح کوئی دیگر آپ وہ کلر چاہے وہ سرخ ہو چاہے وہ زرد ہو، ان سے آپ اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہیں، کلر کر سکتے ہیں۔ ہاں جس کی ایک عمر بھی اتنی ہو چکی ہے اور اب بڑھاپا ہے، کتنا اس نے کرنا ہے، اور یا جس کے چہرے پر سفید بال ہی خوبصورت لگتے ہوں، اسے چاہیے سفید بال ہی رکھے۔ اور یہ بھی ایک مسلمان کا نور ہے، قیامت کے دن بھی یہ نور ہو جائیں گے، چمکیں گے۔ آپ دیکھیے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک طویل عرصے آپ مہندی استعمال کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک وہ سرخ ہوتی تھی، مہندی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس میں بھی ان کا ایک حسن تھا، اور اس کیفیت اور اس حالت میں بھی ان کو دیکھ کے دلوں میں محبتیں ہی پیدا ہوتی تھیں۔ لیکن پھر اچانک ہم نے دیکھا مدنی چینل پر آپ نظر آئے تو لگتا ہے کچھ تبدیلی ہوئی، کوئی بال وائٹ ہیں، کچھ ایسے ہیں، لیکن ہوتے 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 الحمدللہ اب کافی بال وہ سفید ہیں، اور وہ کلر وہ مہندی وہ پرانی ہی لگی ہوئی ہے، لیکن ظاہر جاتے جاتے وہ وقت لیتی ہے۔ لیکن اس سفیدی کے اندر بھی ایک اپنا حسن ہے۔ امیر اہل سنت تو اب دیکھیں ایک مرید کے لیے کہ جس طرح بھی جس کیفیت میں جس رنگ میں ہو تو اس کے دلوں میں محبت ہی بڑھتی ہے، اس کے دلوں میں ان کا پیار ہی بڑھتا ہے۔ لیکن بطور خاص انہوں نے ایک عملی طور پر بھی یہ کر کے دکھایا، مہندی تھی اب مہندی کو چھوڑ کے اب سفید بال ہے، اس کے اندر ایک اپنا حسن ہے، بزرگی ہے، اور ایک اپنا نور ہے، اور مطلب ایک اچھی فیلنگ دیکھنے والوں کو، اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے مریدین، ان کے طالبین، ان کے چاہنے والے، ان سے دین سیکھنے والے،
اور ایک ان کو لطف آتا ہے. اللہ کریم ان کا اقبال بلند فرمائے، امیر اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے. تو میں مدنی چینل ناظرین یہ کچھ سفید بالوں کے حوالے سے میں نے یہ فضائل جو ہیں وہ عرض کی ہیں. بتانے کا مقصد ایک شروع میں جو بات میں نے کی، ارذل العمر یعنی بڑھاپے کا ایک وہ عمر کا حصہ بھی آ جاتا ہے کہ جس میں انسان وہ یاد ہوتے ہوئے بھی چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں علماء، ایسے حفاظ، قرآن سے تعلق رکھنے والے یعنی پڑھنے والے، پڑھانے والے، شیخ الحدیث، کئی ایسے بڑے جو عمر میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کا کرم ہے. اس عمر سے اللہ انہیں محفوظ فرماتا ہے. ان کو یہ عمر کا یہ مرحلہ نہیں آتا کہ وہ ان کے حافظے میں اس طرح کے معاملات ہو جائیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو گھنٹوں بیٹھے ہوئے مسلسل سوالوں کے جوابات، فقہی مسائل کا استحضار، اس کا جواب دینا. اچھا پھر صرف فقہی مسائل نہیں ہے، اس کے اندر چاہے گھریلو معاملات کے مسائل آ رہے ہیں، تنظیمی طور پر آ رہے ہیں، اصلاحی اور تبلیغ سے تعلق رکھنے والے آ رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے آ رہے ہیں، ظاہری اور باطنی گناہ، حسد، بغض، کینہ، حب جا، حب مال. جی ناظرین یہ ہمیں سیکھنی ہیں یہ چیزیں. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی تعلیمات سے ہمیں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ چیزیں سیکھی ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بتانے کا مقصد کہ آپ اس عمر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں گھنٹوں براہ راست بیٹھ کر آپ یہ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. اللہ ان کو اور ہمت عطا فرمائے اور ان کی صحت کے اندر، ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء اور حامل قرآن سے تعلق جن کا ایسا ہو جائے، اور یا عامل قرآن پر عمل کرنے والے، یہ ایسے ہیں کہ جنہیں ارذل عمر اس سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے انہیں اس عمر سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے. یعنی ان کے اوپر وہ پریشانیاں نہیں آتی جو پریشانیاں ارذل العمر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے آپ دعا مانگتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. آپ یہ دعا مانگتے، اور وہ دعا کیا ہوتی؟ اے اللہ میں تجھے بخل سے اور سستی سے اور گھٹیا عمر سے، یعنی ارذل عمر، اس عمر کے اس نکمے مرحلے سے آپ پناہ مانگتے تھے. اور پھر عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور آپ کی یہ دعائیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، اور ان کو آپ ضرور ان دعاؤں کو ضرور پڑھتے بھی رہیں. میں نے چند باتیں آج عمر کے مراحل جو ہوئے ان کے حوالے سے عرض کی ہیں. بزرگوں کے حوالے سے ہمارا دین پتہ کہ یہ فرماتا ہے، اور یہ خوبصورت یہ پیغام ہے. اور یہ آج کا ہر جوان اگر اس بات کو سامنے رکھے، اگر آج ایک بہو اس بات کو سامنے رکھے جسے کل کو ساس بننا ہے، اس جوان کو کل کو خود بھی باپ بننا ہے، یہ یا کسی کا یہ کل کو جا کر سسر بنے گا، زندگی کے مراحل یہ آئیں گے. زندگی موت کا ہمیں پتہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک جو طریقہ کار ہیں، یہ بہو ہے تو کل ساس ہے، جو آج ساس ہے وہ بھی پیچھے بہو رہ کر ہی اس مقام پہ اب آ چکی ہے. تو کوئی استاد ہے تو کل کو اس کو آگے بڑھنا ہے، اور کوئی شاگرد ہے وہ استاد بنتا ہے.
اور یہ آگے مراحل ہوتے ہیں. تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ لیا جائے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے احترام کرے، وہ احترام کرتا ہے کس وجہ سے؟ یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے. ارشاد فرمایا اللہ اس کے بڑھاپے کے وقت جب یہ بوڑھا ہوگا کسی ایسے کو کھڑا کر دے گا، مقرر کر دے گا جو اس کی بھی عزت اور احترام کرے گا، اس کی بھی عزت اور احترام کرے گا. یہ پیغام میرے آپ کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے. وہ آج ملازم ہے یا سیٹھ ہے، بزنس مین ہے یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خدارا احترام والا رشتہ، بالخصوص وہ جو عمر میں بڑے ہیں، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. چھوٹوں پر شفقت ہو، بڑوں کا احترام ہو، بڑوں سے محبت ہو. جب انسان کرے گا آگے پائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی بہت ہم نے سنا، سنتے ہیں، لیکن آخر عمل کی طرف کب آئیں گے؟ تو آج کی بہو یہ سوچے کل کو میرے بچے بھی جوان ہوں گے، ان کی بھی شادیاں ہوں گی اور میں بھی ساس بن جاؤں گی. جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ اگر وہ معاذ اللہ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ان کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے وہ ناانصافیاں کر رہے ہیں، تو وہ یہ سوچیں، اگر ان پہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ یہ سوچیں کل کو ہماری بیٹیاں بھی رخصت ہو کر کسی کے ہاں جائیں گی. اور کوئی یہ نہ سوچے میرے پاس بیٹیاں ہی نہیں ہیں، میں تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، اب میں جو مرضی کروں. آپ کے پاس بیٹے ہی بیٹے اگر ہیں تو آپ کے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب آگے آپ کے بیٹوں کے پاس بھی کوئی بیٹیاں یا کوئی اس طرح کے نہ معاملات ہوں. خدارا کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انجام دنیا میں ہی مل جاتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹوں پر شفقت کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے. جو سسر ہوں، جو ساس ہیں، جو افسر ہیں، جو استاد ہیں، جو کسی بھی شعبے کے اندر وہ مرتبہ رکھتے ہیں، وہ اپنے ماتات، اپنے چھوٹوں پر وہ پیار والا، رحم والا، یہ ان کے ساتھ تعلق ہو. کام اپنی جگہ، ظاہر ہے کوئی افسر ہے تو اس کے ساتھ ملازم ہے، کام تو لینے، یہ ڈیوٹی کے معاملات ہیں. ڈیوٹی لینا اور ہے، کسی کی تذلیل، کسی پر ظلم، یہ کچھ اور ہے. اللہ کریم ہمیں دین کی یہ تعلیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسہ کے ناظرین، ہمارا وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. چند ایک دو میں سوالوں کے جوابات دے کر انشاءاللہ باقیہ پھر نیکسٹ لیں گے. جی سوال سن. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے پلیز کہ جتنی بھی نمازیں قضا ہوئیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ کیا صرف فرض نماز ہی ادا کی جائے گی، اور وقت بتا دیں پلیز، مہربانی. ٹھیک ہے. دوسری کال. شان بات کر رہا ہوں دفتر سے. جس سارے جو میت ہے جب اٹھاتے ہیں اس کو تو بعد میں کلمہ شہادت کہتے ہیں تو ہم پیچھے سے اشہد لا الہ کہتے ہیں، یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. ہمارے کچھ فقہا جنہیں متقدمین فقہا کہا جاتا ہے اور بعض وہ جنہیں متأخرین کہا جاتا ہے، یعنی پہلے کے جو لوگ تھے وہ جنازوں کے ساتھ اس انداز سے جاتے تھے کہ ہر ایک آدمی اپنی موت اور اپنی آخرت کے معاملات یاد کرتا تھا اور اس میں مشغول رہتا تھا. تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی ذکر یا کوئی پڑھنا یہ کچھ وہ عام طور پہ نہیں ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ بس اب اس تصورات میں رہو کہ آخرت ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آج ہم 4 بندے اس میت کو اٹھا کر جا رہے ہیں، کل کو ہمیں بھی کوئی کاندھا دینے والا ہوگا، آج ہم نے اس کے لیے قبر تیار کی ہے، کل کو ہماری بھی قبریں اسی طرح تیار ہوں گی، آج ہم اس کے جنازوں کے اعلانات کر رہے ہیں،
کل کو ہمارے بھی جنازے کو ایسے ہی اعلانات ہوں گے تو وہ اپنی پوری توجہ موت، آخرت، قبر، حساب کتاب اس کی طرف رکھتے تھے. یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ ہر آدمی اتنا غمگین ہوتا تھا، رو رہا ہوتا تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں رو رہا ہوتا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا، وہ اس لیے روتا تھا کہ مجھے بھی اس مرحلے کی طرف جانا ہے، میں نے بھی آگے مرنا ہے. اور یہ یہاں تک کہ آنے والا دیکھتا تھا کہ تعزیت کرنی کس سے، سارے اتنے پریشان ہیں، سارے اتنے غم کے اندر گئے. یہ بھی ایک پیغام تھا. لیکن پھر کیا ہوا، وقت گزرتا گیا، لوگ نیکی کی طرف سے سستی کرتے گئے، یہ سوچ ختم ہوتی گئی. تو پھر وہ اس مرحلے کے اندر آ گئے. اب وہ مرحلہ کیا ہوا، اب وہ باتیں کرنے لگ گئے، دنیاوی باتیں کرنے لگ گئے. کچھ ایسے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر میت کو قبر میں اتارنا انتظار ہو رہا ہے، وہ اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پہ فیس بک چلا رہا ہے تو کوئی وہاں پر کوئی اور سوشل ایکٹیویٹی قبرستان کے اندر. حالانکہ قبروں کی زیارت کے لیے کیا فرمایا گیا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور. پہلے فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا ہے. پھر فرمایا فزوروہا، اب تم زیارت کرو، اب تم قبروں کو دیکھو. کیوں دیکھو؟ اس کی حکمت یہ ارشاد فرمائے گئی فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، یہ تمہیں آخرت. تو کسی کی موت اپنی موت کو یاد دلانے کا ایک ذریعہ اور سبب تھا. جیسے جیسے لوگوں میں عمل کے حوالے سے کمی آتی گئی تو وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے رہے، یعنی میت سامنے ہے وہ اپنے کام کاج. تو اب پھر علماء نے فرمایا کہ اب ذکر کیا کریں تاکہ چلو یہ دین کی طرف یا ذکر کی طرف، اللہ کے نام کی طرف تو راغب رہیں. تو پھر ان کو کہا گیا کہ اب آپ ایسا کرتے رہیں. تو اس لیے ذکر کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا اور سب کا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ پڑھنا چاہیے. بعض لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی کرتے جائیں. اللہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی کرتے جائیں. اللہ اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہیں. آپ کوئی ایسے نعتیہ کلمات، کوئی مناجات، کعبہ کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کچھ بھی ایسے کلمات کے لوگ دنیاوی چیزوں سے سوچ سے ہٹا کر دین کی طرف ان کی سوچ کا مرکز بن جائے. تو یہ ایسی ایکٹیویٹی یا ذکر و اذکار کے معاملات یہ جنازے کے ساتھ بالکل کرنا جائز ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے. نمازیں قضا کرنے کے حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے. تو نمازیں سنتیں نہیں ہوتی قضا، نفل نہیں قضا، فرض اور وتر یہ قضا ہیں. آپ کی زندگی کی جتنی نمازیں پہلے رہتی ہیں آپ اپنا ذہن غالب کریں اور پھر آپ ان کو باقاعدہ حساب کتاب کر لیں. جی اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ ٹھیک ہے کبھی یاد آئی ایک دو نماز پڑھ لی. یہ ان کے لیے بطور خاص جن کی نمازیں کئی سالوں تک کئی اس انداز تک رہتی ہیں، تو آپ اس پہ کچھ ورک کریں، کچھ بیٹھیں، ان کا حساب کتاب کر لیں. پھر یہ فرائض آپ کے اور وتر ان کی یہ قضا پڑی جائے گی، یعنی عشاء میں 4 فرض بھی اور 7 وتر بھی، باقی ساری نمازوں کے فرض یہ قضا ہوتے ہیں. اس میں سنتوں کو جو ہے ان کو نہیں پڑھنا ہوتا. تو یہ آپ پڑھیے. دوسری بات آپ نے کی کب پڑھنی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ظہر کی نماز اگر قضا ہوئی ہے تو ظہر کے وقت میں ہی اس کی قضا کرنی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ مختلف اوقات کے اندر چاہے فجر کا وقت ہو یا ظہر کا وقت ہو یا عصر کا ہو یا وہ کوئی بھی وقت ہو، آپ یعنی ایک نماز اگر آپ کی عصر کی قضا ہوئی ہے اس کو فجر کے وقت آپ پڑھنا چاہیں اور فجر والی آپ عشاء میں پڑھنا چاہیں جو قضا ہو چکی ہے، تو قضا عمری ایسے کی جا سکتی ہے. ایک بات کا خیال رکھنا ہے، 3 اوقات مکروہ ہیں. صبح سورج جب نکلے 20 منٹ تک، دوپہر جو زوال کا وقت اور جب سورج غروب ہو اس سے 20 منٹ پہلے کا وقت، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں قضا نمازیں پڑھنا جائز نہیں. ان کے علاوہ آپ جن اوقات میں چاہیں وہ قضا نمازیں
پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی یہ خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں اور ضعیفوں کے حوالے سے کرونا وائرس کا معاملہ ہے تو لوگ اپنے آپ سے اتنا نہیں ڈرتے، باہر جانے سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا گھر کے بزرگ سے گھبرا رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے گھر کی بڑی عمر والے ماں باپ، یہ بزرگ مریض ہو جائیں، یہ ان کے علاج کرانا، ان کی خدمت وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ کام ہمیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ان سے بھی اس طرح گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔